اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزت البات آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ گیسٹ پیپر شیئر کرنے لگے ہیں کلاس 9 کمپیوٹر سائنس کا چیپٹر وائز یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ لانگ کویسچنس کے حوالے سے ہم نے سیپریٹ ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ۔ تو چیپٹر 1 ہمارے پاس یہاں آ جاتا ہے، اس کے موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ریپیٹڈ ہمارے پاس 20 ایم سی کیوز بنتے ہیں جن کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز یہاں پہ آ جاتا ہے، وچ سولوشنز آر ناٹ ریچڈ تھرو پراپر الگوریدمس اور ورک پلاننگ، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، کینڈیڈ سولوشنز کہتے ہیں۔ اینڈ ٹوٹل اسٹیپس آف پرابلم سالونگ کتنے ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اب ویل ڈیفائنڈ پرابلم ڈز ناٹ کنٹینز، اس میں کیا نہیں ہوتے، ابہام نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ ڈیش از گو ٹو از یوز ٹو ٹرانسفر کنٹرول ٹو سرٹن اسٹیپس آف این الگوریدمس کا استعمال، گو ٹو کا ہم استعمال کرتے ہیں الگوریدم کے مخصوص مرحلے پر کنٹرول منتقل کرنے کے لیے۔ 5 ہمارے پاس ہے، بیفور جمپنگ انٹو سولوشنز آف دا پرابلم اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈیفائن اے پرابلم، کہ ہمیں پہلے متعین کرنا ہوتا ہے پرابلم کے حوالے سے، دین ہم اس کا حل تجویز کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 سے ہمارے پاس یہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر کے حوالے سے ہے کہ یہ حکمت عملی ایک پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے، تو تقسیم کریں اور فتح کریں از دا کریکٹ آپشن اس کا بنے گا ہمارے پاس۔ ان وچ اسٹریٹجی دا ڈیزائنر ڈیفائن ٹو لسٹ ٹو ڈو ٹاسک ایکٹ اٹ آؤٹ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں حکمت عملی اپنانی چاہیے ایکٹ اٹ آؤٹ کی۔ 8 پہ ہمارے پاس ہے وچ ورڈ ریفرز ٹو سم تھنگ ان پلان، تو وہ کینڈیڈ ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وچ سیمبل از ان دا فلو چارٹ، تو کون سی سیمبل ہم استعمال کرتے ہیں، ٹرمینل کی آغاز اور اختتام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا تعین کرنا کہ آیا بیان درست ہے یا غلط، یہ ڈیفینیشن ہے ڈیسیژن میکنگ کی بیسیکلی۔ نیکسٹ ہمارے پاس 13 نمبر پہ فلو چارٹ میں مستطیل شکل ظاہر کرتی ہے پروسیسنگ کو، الگوریدم کا ایک تصویری اظہار فلو چارٹ بھی ہوتا ہے۔ 14 ہے، 15 ہمارے پاس ہے a set of steps to solve problem، یہ الگوریدم کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ ہر الگوریدم کو نوٹیشن کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، تو سٹارٹ کی نوٹیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس 17 18 19 آپ لوگوں کے پاس یہ ویریفیکیشن ہے اس کا فلو چارٹ کے حوالے سے ہے، یہ نوٹیشن جو کہ پروسیسنگ کے رقوم یا نتائج کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز آ جاتے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا، یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس پروٹوٹائپ سے کیا مراد ہے، واٹ از مین بائی گیس چیک اینڈ امپروو، ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں کیا مطلب ہے یا ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے۔ حل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے 2 حکمت عملیاں لکھیں، کسی مسئلہ کی حل کی طرف جانے سے پہلے کیا چیز اہم ہے، اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو ہمیں کون سی حکمت عملیاں استعمال کرنی چاہیے یا کرتے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس یہ فلو چارٹ والے کویسچنز آ جاتے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے ضرور پریکٹس کرنی ہے۔ واٹ از مین بائی ڈیسیژن میکنگ، فلو چارٹ سیمپل کیا ہوتی ہے، ڈسکرائب دا یوز آف فلو لائنز، واٹ از ٹرمینل، فار وچ ڈیسیژن سیمپل اٹ از یوزڈ، ڈیفائن کنیکٹر سیمبل، واٹ از مین بائی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز، ان کے بارے میں آپ کیا مراد ہوتا ہے آپ لوگوں نے ان ڈیٹیل بتانا ہوتا ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ جبکہ چیپٹر 2 میں اگر ہم کی بات کریں تو یہاں پہ 12 ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ بائنری 17 از اکول ٹو 1001 کے ایکول ہوتا ہے۔ ہیگزا ڈیسیمل سسٹم ہیز ٹوٹل 16 نمبرز ہوتے ہیں،
The system of for representation of numeric data is known as, इसको हम numeral numbers भी कहते हैं और number system भी कहते हैं. The base of hexadecimal number system is 16. Next हमारे पास है the decimal number system uses 10 digits from 0 to 9. Hexadecimal ये given है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं. Temporary memory is violate and permanent memory is नॉन वायलेट होती है हमारे पास. रैम हमारे पास वायलेट मेमोरी की एग्जांपल है. 1 पीटा बाइट हमारे पास 10 20 raised to power 5 बाइट्स के इक्वल होता है. एक्सप्रेशन किसके हमारे इसके इक्वल ये बनती है. नेक्स्ट ये कम्युलेटिव लॉ के, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है. अगर हम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 12 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बाइनरी के हवाले से. हेक्साडेसिमल कन्वर्ट आप लोगों ने करना होगा. हेक्साडेसिमल में वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, बिट से क्या मुराद है, बाइट की तारीफ करें. नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बनाना होगा इनका. बूलियन अलजेब्रा क्या है, लॉजिक ऑपरेटर्स की कितनी इकसाम है, और ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल बनाए. नॉट का भी ये पूछा जा सकता है. चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों के पास 10 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं हमारे पास. नेटवर्क किस का नेटवर्क की मशहूर मिसाल है, तो इंटरनेट की ये मशहूर मिसाल है. कंप्यूटर नेटवर्क में आलात मवासलात के ज़रिए मुंसलिक होते हैं. चैनल्स ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का एब्रीवेशन है. नेक्स्ट हमारे पास ये उन्होंने दिया है, सीजर्स ने अपने फौजियों जर्नलों को पैगाम भेजने के लिए क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ करने का इस्तेमाल किया था. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑल ऑफ अबव का सर अंजाम देता है. अथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, इन सबको यहीं से कंट्रोल किया जाता है. कम्युनिकेशन द रिसीवर मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द बाय मैसेज. ऐसा सिस्टम हमने बताना है जो कि एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स से बना होता है. DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का ये एब्रीवेशन है हमारे पास. यहाँ पे नेटवर्क की वजह से हम रूटिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक आले से डेटे को दूसरे आले को मुख्तलिफ नेटवर्क में भेजा जाता है. यहाँ से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 10 वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं. क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता करते हैं. कम्युनिकेशन चैनल्स की वजाहत करें. एप्लीकेशन शेयरिंग से क्या मुराद है. क्लाइंट सर्वर और मॉडल में क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर, ये SLO बेस्ड है. पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कनेक्शन में डिफरेंट बताना है आपने. नेक्स्ट कम्युनिकेशंस के हवाले से हैं ये क्वेश्चंस, आप लोगों ने इनको देख लेना है. वेब ब्राउज़र के काम की वजाहत करें, इनको आप लोगों ने लाजमन प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है. इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 यहाँ से MCQs बनते हैं. फर्स्ट हमारे पास है 10 जेल में से क्या सॉफ्टवेयर प्राइसी की इकसाम में शामिल है, तो वो सॉफ्टनिंग है हमारे पास. 10 जेल में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है. डिक्रिप्शन जिसको कहते हैं. IT रिमाइंडर है नेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन. ये आप लोगों को पासवर्ड सिर्फ आपके नाम पर मुश्तमिल होना चाहिए. नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड ये नहीं है हमारे पास. फिशिंग इसको हम कहते हैं, ये डेफिनेशन भी है इसकी. कंप्यूटर सिस्टम पर एक संगीन हमला सपोर्टेड तखरीब कारी जिसको कहते हैं. खुफिया कारी एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से डेटा की इनकोडिंग की जाती है. नेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन साइफर टेक्स्ट है. खुफिया कारी टेबल 26 रोज एंड कॉलम्स होते हैं हमारे पास. ये आसान तरीका है पैगाम को तोड़ना. तो ये हमारे पास यहाँ इसके 15 यहाँ तक बनते हैं MCQs, आप लोगों ने इनको देख लेना है. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से एज यू नो ज़्यादा मार्क्स का पेपर बनना है, तो यहाँ पे 20 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डिफाइन साइफर टेक्स्ट, डिफाइन DOS अटैक के बारे में बताना है. कैप्चा क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी के बारे में बताना है.
پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیل انسیکیورٹی، سافٹ لفٹنگ سے کیا مراد ہوتا ہے، دھوکہ دہی اور غلط استعمال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پینٹ پر مشتمل نوٹ لکھنا ہوگا اپنے مختصر سا تجارتی راز سے کیا مراد ہے، اینڈ ویری موسٹ امپورٹنٹ یہ آپ لوگوں کو کوشچن آپ لوگوں کی اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 آ جاتا ہے، آپ لوگوں نے ان کو ایک بار نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ چیپٹر نمبر 5 کے موسٹ امپورٹنٹ 10 یہاں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے حوالے سے، ویب پیجز کے حوالے سے، یہاں سے آپ لوگوں کو یہ اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، ان کو ایک بار ریڈ آؤٹ آپ لوگ کر لیں اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پریپیئر ہو جائیں گے۔ 10 ویری امپورٹنٹ ہے، یہاں سے بھی 20 ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن بن رہے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر۔ فارمیٹنگ ٹیگز کیا ہوتے ہیں، ٹیگز کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں، آرڈر لسٹ پر مختصر نوٹ لکھیں، نیسٹڈ لسٹ پہ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس۔ ایچ ٹی ایم ایل میں ٹیبل بنانے کے اسٹرکچر تحریر کریں، ٹیبل میں قطار اور کالم بنانے کا ٹیگ تحریرہ کریں، روز سپین ٹیگ کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا، کال سپین اور روز سپین میں ڈیفرینشیٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا کمپیوٹر کا موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر، جس کی پریپریشن سے آپ لوگ ڈیفینیٹلی اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اگر کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور طے کریں۔ جزاک اللہ۔